نہایت افسوس کے ساتھ کرائم کہانی میں سواگت ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ دوبارہ مجھے نربھیا جیسا ہی کیس ڈالنا پڑے گا۔ جس قدر نربھیا کے لیے آواز اٹھائی گئی، اس کے بعد بھی اسی طرح کی حیوانیت آج کل میں دوبارہ دہرائی گئی ہے۔ یہ کیس جس نے دیش کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، یہ کیس ہے مومیتا دیو ناتھ کا، جو ایک ڈاکٹر ہیں، عمر 31 سال۔ مومیتا نے 11-12 کمپلیٹ کی، 5 سال کی MBBS کی ریزیڈنسی شروع ہوئی، فرسٹ ایئر ختم ہوا اور 31 سال کی عمر میں وہ سیکنڈ ایئر میں تھی۔ بہت ورک ہارڈ کرنے والی ڈاکٹر تھیں، اچھا کام کر رہی تھیں، لائف میں اچھا کر رہی تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ 36 گھنٹے کی ڈیوٹی بھی کیا کرتی تھیں۔ جب وہ 36 گھنٹے کی ڈیوٹی پر تھیں، قریب 11 بجے انہوں نے اپنی مما کو کال کی، مما سب کچھ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، میں ہاسپٹل میں راؤنڈ پر جا رہی ہوں۔ راؤنڈ مطلب پیشنٹ کو چیک اپ کرنا ہے۔ مما آپ سو جاؤ۔ جب مما سو گئیں، جب سب کچھ صحیح چل رہا تھا تو ظاہر ہے ماتا پتا بھی سو گئے۔ ماتا پتا کے سونے کی دیر تھی کہ وہ آفت آئی کہ جس نے سارے دیش کو دہلا کر رکھ دیا۔ 2 بجے کے قریب جب مومیتا کو ٹائم ملا، انہوں نے ڈنر کیا۔ اس کے بعد مومیتا نے سوچا کہ سیمینار کے قریب بیڈ لگے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتی ہوں، تھوڑی دیر سو جاتی ہوں۔ اب ڈاکٹر کے پاس یہ ٹائم ریسٹ کا ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم پر پیشنٹ بہت کم ہوتے ہیں، بھیڑ کم ہو جاتی ہے، وہ وہاں بیڈ پر ریسٹ کرنے چلی جاتی ہیں۔ وہاں پر رات کے 3 بجے جب ساری دنیا سو رہی تھی، آپ سو رہے تھے، میں سو رہی تھی، بچے سو رہے تھے، بڑے سو رہے تھے، بوڑھے سو رہے تھے، مومیتا کے ساتھ وہ ہوا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور بھگوان نہ کرے کہ کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا۔ وہ کس حالت سے گزری ہوگی، ان کے ماتا پتا نے بتایا ہے کہ کس حالت میں وہ پڑی ملی۔ ان کی ٹانگیں پوری اوپن تھی، پوری وائڈ اوپن تھی، اور اتنی زیادہ کھلی ہوئی تھی کہ ان کا اوپر کا پیلوکس یعنی اوپر کا جو پورشن ہے پورا توڑ دیا گیا تھا۔ پوری باڈی پر انجریز تھی، زخم تھے، ان کے چشمے ٹوٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں گڑے ہوئے تھے، یعنی آنکھوں میں چشمے کے کانچ تمام کھب گئے تھے، اندر چلے گئے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ مومیتا نے اس رات کے سمے میں کیا تکلیف گزاری ہوگی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو سیمن ملا ہے وہ بہت زیادہ تھا، چاہ کے بھی ایک انسان 2 سے 3 بار بھی اگر انٹرکورس کرے تب بھی اتنا سیمن نہیں بن سکتا۔ بالکل صاف صاف گینگ ریپ دکھائی دے رہا ہے۔ صبح 7 بجے کے آس پاس ڈاکٹر نے ماتا پتا کو کال کیا اور ماتا پتا کو ہسپتال والوں نے، کالج والوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے، جلدی سے آ جائیں۔ ظاہر ہے اپنی بیٹی کا سن کر ماتا پتا بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بار بار ہسپتال کو کال ملانا شروع کر دیا، لیکن آگے سے کوئی فون کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ جب ہسپتال والوں نے فون اٹھایا، انہوں نے بولا آپ کی بیٹی نے سوسائڈ کر لیا ہے۔ ماتا پتا حیران اور پریشان رہ گئے۔ ماتا پتا کو یقین ہی نہیں آیا کہ ان کی بیٹی ایسا کر سکتی ہے۔ ماتا پتا پڑوسیوں کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ 3 گھنٹے تک ماتا پتا باہر کھڑے رہے اور کالج والوں نے، ہسپتال والوں نے، انہوں نے اپنی بیٹی سے پیرنٹس کو، ماتا پتا کو ملنے نہیں دیا، نہ ہی دیکھنے تک دیا۔ اب آخر اندر کیا چل رہا تھا، 3 گھنٹے تک اندر کیا کیا گیا، کون سے ثبوت مٹائے گئے، کون سے ثبوت مٹانے کا کام چل رہا تھا، کچھ پتہ نہیں چلا کہ 3 گھنٹے کیا ہوا۔ اور نہ ہی 3 دن بعد بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ 3 گھنٹے بعد ماتا پتا کو کیوں اندر نہیں چھوڑا گیا۔ 3 گھنٹے بعد جب پاپا کو اندر چھوڑا گیا، جب ان کے پتا اندر گئے، ایک پتا کے لیے اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھنا، اس تکلیف کا اگر آپ لوگ خود اندازہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان پر کیا گزری ہوگی۔ وہ بیٹی جس کو گود میں انہوں نے کھلایا، جس کی ایک چوٹ پر پتا تڑپ جاتے تھے، جس کو رات بھر جاگ جاگ کر پتا نے سلایا ہوگا، وہ بیٹی پتا کو ایسی حالت میں ملے کہ شریر کو پورے طریقے سے توڑ دیا گیا تھا۔ پہلے خودکشی بول کر انہوں نے مومیتا کو سائیکو بول کر معاملے کو بہت اچھے سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ جب معاملہ بڑھا اور بہت بڑھا تو ایک انسان کو سامنے لایا گیا اور پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ بس یہی دوشی ہے، پولیس بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ بس یہی دوشی ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم میں جو سیمن ملا ہے
اس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے جو زخم ہے، جو بائٹ ہے، کہ یہ ایک انسان کا کام نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بول رہی ہے۔ اب یہاں پر کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کسی کو بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا، یا یوں کہیے کہ کن لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ایسے انسان کو پکڑا ہے جو کہ اچھے سے جانتا بھی نہیں ہے کہ ہسپتال میں کون سا وارڈ کہاں ہے اور کون سا ڈاکٹر کہاں ڈیوٹی کر رہا ہے۔ وہ انسان جس کو پکڑا ہے، جس کو دوشی بتایا جا رہا ہے، 4 بجے آیا، ڈاکٹر کا ریپ کیا، مرڈر کیا اور آرام سے گھر جا کر سو بھی گیا۔ یہاں پہ تھوڑا سا عجیب ہے کہ وہ کیسے سو سکتا ہے، وہ کیسے اتنا ریلیکس ہو سکتا ہے، کوئی انسان، کوئی دوشی کیسے یہ سب کر سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جس نے مرڈر کیا، ریپ کیا۔ پولیس نے کہا کہ ہسپتال کے CCTV میں یہ آروپی شو ہوا ہے، اس کا بلوٹوتھ گر جاتا ہے، اور پولیس نے بلوٹوتھ کو اس کے فون سے کنیکٹ بھی کیا اور فون اس کے بلوٹوتھ سے کنیکٹ ہو بھی گیا، تو اس لیے یہی آروپی ہے، اور سب نے یہ مان بھی لیا کہ یہی آروپی ہے، اور آروپی خود بھی یہ مان رہا ہے کہ میں ہی آروپی ہوں، یہ سب میں نے کیا ہے اور مجھے پھانسی دے دوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پروگرام چل رہا ہو، جیسے اس آروپی کو کسی نے سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ بس ایسے ایسے کرنا ہے، جلدی مان جاؤ، جلدی پھانسی پہ لٹک جاؤ اور معاملہ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے۔ اب 4 دن گزر گئے ہیں، 4 دن گزرنے کے بعد بھی آروپی کا کوئی نیا بیان سامنے نہیں آیا۔ اس نے کوئی صاف صاف جواب نہیں دیا کہ اس نے کیوں کیا، کیسے کیا، کہاں کیا، نہ ہی اس نے کوئی ریزن دیا ہے۔ ابھی کینڈل مارچ ہو رہا ہے، ڈاکٹرز تمام نکل آ گئے ہیں، ڈاکٹرز نے OPDs بند کی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، پھر ڈاکٹر نے ایمرجنسی بند کی، کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی نئی کلیریفیکیشن سامنے آئی۔ اس طریقے سے کیس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ تو سامنے آئے، لیکن ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر مومتا کو انصاف دلایا جائے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر اب ہم کمزور پڑ گئے تو یہ چیزیں بار بار ہوتی رہیں گی، یہ مرڈر، یہ ریپ بار بار ہوتے رہیں گے۔ ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں جواب چاہیے جو ابھی تک نہیں ملا ہے۔ معاملہ ہائی کورٹ چلا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے بھی بولا ہے وہ جو کالج کے پرنسپل ہیں ان کا بیان ابھی تک کیوں نہیں لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مومتا نے رات کو جن جونیئر کے ساتھ ڈنر کیا، جن جونیئر کے ساتھ وہ بیٹھی تھیں، جن جونیئر کے ساتھ وہ ڈیوٹی کر رہی تھیں، نرسز اور کالج کا دوسرا اسٹاف، وہ سب کہاں ہیں، ان کا بیان ابھی تک کیوں نہیں لیا ہے۔ لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آیا سوائے اس دوشی کو جس کو پولیس نے پکڑ رکھا ہے۔ اچھا، سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کالج کے پرنسپل بول رہے ہیں کہ میں اس کالج سے ریزائن دے رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ ریزائن دیتے ہیں 2 کلومیٹر دوسرے کالج کو ان کو دوبارہ پرنسپل بنا دیا گیا۔ اب کورٹ نے پھر جواب مانگا، کوئی جواب نہیں ہے۔ ماتا پتا کو ہسپتال والوں نے بیٹی 3 گھنٹے بعد کیوں دی، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر CBI کو اب ڈالا گیا ہے۔ اب جب CBI سارے معاملے میں داخل ہو گئی تو کوئی کلیریفیکیشن وہاں سے بھی نہیں آیا۔ مومتا کا فون کہاں ہے، وہ جونیئرز کہاں ہیں اور اسٹاف کہاں ہے، سب مل کے کس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بتاتی چلوں، جس سیمینار روم میں مومتا کا مرڈر اور ریپ ہوا ہے اس روم کے ساتھ والا روم توڑنا شروع کر دیا گیا ہے، وہ بھی رینوویشن کے نام پر۔ آخر وہ کیوں اچانک سے توڑنا رینوویشن کے نام پر، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ کمرہ بھی توڑا جا رہا ہے، CBI کو بھی کچھ نہیں ملا ہے۔ اس طریقے سے ہر طریقے سے اس کیس کو کلوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بس دوشی کو سزائے موت دی جائے، پھانسی دی جائے اور کیس ختم ہو جائے۔ اب سوال پھر سے یہ ہے کہ کیا ہم سیف ہیں؟ ڈاکٹر کا کام لوگوں کی جان بچانا ہے، جو دن رات ہمارے لیے ڈیوٹی کرتے ہیں، جو ہماری زندگیاں بچاتے ہیں۔ جب ان کی زندگی، ان کی عزت، آبرو سیف نہیں تو پھر ہم کیسے سیف ہو سکتے ہیں؟ جب جان بچانے والی ہی سیف نہیں ہے تو ایک عام عورت، ایک عام مہیلا، ماں، بیٹی، کالج اسٹوڈنٹ، اسکول گرل کیسے سیف ہو سکتے ہیں؟ میرا سوال آپ سے بھی یہ ہے۔ اپنے گھر کی مہیلاؤں کا خیال رکھیے اور خود اسکول کالج اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، سب کو چھوڑ کر آئیں۔ یہ دیش نہیں بدلنے والا ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئے کیس کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔